بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج پھر آپ کا بھائی حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ ولادت کی شب میں آپ کے والد کے ہاں تو صرف اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ اتنا کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ اور چونکہ آپ اپنی 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوئی، اس مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اور جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ نے شدید اصرار پر ہمسائے کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ گئے اور آ کر کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی تو خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے تسلی و شفیع دیتے ہوئے فرمایا، تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پر تحریر کر کے لے جاؤ کہ تو ہر یوم 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا، لہذا بطور کفارہ حامل ہذا کو 400 دینار دے دے۔ صبح کو بیدار ہو کر آپ بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے میں 10,000 درہم تو فقراء میں تقسیم کر دو اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا، جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو مجھ کو ضرور اطلاع دیا کریں۔ چنانچہ انہوں نے 400 دینار لے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی 3 بہنوں میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ رہی۔ آپ کی 3 بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئی۔ آپ بھی ایک طرف کو چل پڑی، اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت امیز کام آپ سے لینا شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی، کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنا زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر سجود ہو کر عرض کیا، یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی، اے رابعہ غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئی، اور آپ کا یہ معمول رہا، دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ اور ایک رات جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سر سجود پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزاں دیکھا۔ جب آپ اللہ تعالی سے یہ عرض کر رہی تھی، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہما وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا، اسی لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا اور یہ ارادہ کر لیا، مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے التجا کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئی اور ذکر و فکر میں مشغول ہو گئی۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھی، اور کبھی کبھی حضرت حسن بصری کے واعظ میں شریک ہوتی۔ بعد میں طیب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئی۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئی تو آپ کا ذاتی گدا بہت کمزور تھا، اور جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکی
तो वो रास्ते ही में मर गया। ये देखकर अहले काफिला आपको तन्हा वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। पहले तो अपने घर की जानिब मदऊ किया, फिर रास्ते में मेरे गधे को मार डाला और मुझको जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। अभी आपका शिकवा खत्म भी ना हो पाया था कि गधे में जान आ गई और आप उस पर सामान लाद कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गई। एक रावी का बयान है, अरसा दराज के बाद मैंने उस गद्दे को मक्का मुअज़्ज़मा के बाजार में फरोख्त होते हुए खुद देखा। इससे ये मालूम होता है कि आपकी दुआ की बरकत से उसकी उम्र बड़ी हुई। जब आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुंची तो कुछ अयाम बयाबां में मुकीम रहकर खुदा से इल्तिजा की कि मैं इसलिए दिल गिरफ्ता हुई कि मेरी तख्लीक तो खाक से हुई है और काबा पत्थर से तमीर किया गया, लिहाजा मैं तुझसे बिला वास्ता मुलाकात की ख्वाहिशमंद हूँ। चुनाचे बिला वास्ता अल्लाह ताला ने मुखातिब करके फरमाया, ऐ राबिया, क्या निजाम में आलम दरहम बरम करके तमाम अहले आलम का खून अपनी गर्दन पर लेना चाहती है? क्या तुझे मालूम नहीं जब मूसा ने दीदार की ख्वाहिश की और हमने अपनी तजल्लियात में से एक छोटी सी तजल्ली कोहे तूर पर डाली तो वो पाश पाश हो गया। इसके बाद जब आप दोबारा हज को गई तो देखा कि खाना काबा खुद आपके इस्तकबाल के लिए चला आ रहा है और आपने फरमाया, मुझे मकान की हाजत मकीन की जरूरत है क्योंकि मुझे हुस्न काबा से ज्यादा जमाल खुदावंदी के दीदार की तमन्ना है। हजरत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह जब सफर हज पर रवाना हुए तो हर वक्त पर 2 रकात नमाज अदा करते हुए चले और मुकम्मल 14 साल में मक्का मुअज़्ज़मा और दुरान सफर ये भी कहते जाते कि दूसरे लोग तो कदमों से चलकर पहुंचते हैं लेकिन मैं सर और आंखों के बल पहुंचूंगा। और जब मक्का में दाखिल हुए तो वहां से खाना काबा गायब था। चुनाचे आप इस तसव्वुर से आबदीदा हो गए कि शायद मेरी बसारत ज़ैल हो चुकी है, लेकिन गैब से निदा आई, बसारत ज़ैल नहीं हुई बल्कि काबा एक ज़ईफ़ा के इस्तकबाल के लिए गया हुआ है। ये सुनकर आपको एहसास नदामत हुआ और गिरिया कना अर्ज किया, या अल्लाह, वो कौन सी हस्ती है, नदा आई बड़ी ही अजीमुल मर्तबत हस्ती है। आपकी नजर उठी तो देखा कि सामने से हजरत राबिया बसरी लाठी के सहारे चली आ रही हैं और काबा अपनी जगह पहुंच चुका है। और आपने राबिया बसरी से सवाल किया, तुमने निजाम को क्यों दरम बरम कर रखा है? और अब जवाब मिला कि मैंने तो नहीं, अलबत्ता तुमने एक हंगामा खड़ा कर रखा है जो 14 बरस में काबा तक पहुंचे हो। हजरत इब्राहीम अदहम ने कहा, मैं हर वक्त पर 2 रकात नफिल पढ़ता हुआ आया हूँ जिसकी वजह से इतनी ताखीर से पहुंचा। राबिया ने फरमाया, तुमने तो नमाज पढ़कर फासला तय किया है और मैं आजिज़ी और इनकसारी के साथ यहाँ तक पहुंची हूँ। फिर अदायगी हज के बाद अल्लाह ताला से रोकर अर्ज की, तूने हज पर भी अजर का वादा फरमाया है और मुसीबत पर सब्र करने का भी, लिहाजा अगर तू मेरा हज कबूल नहीं फरमाता तो फिर मुसीबत पर सब्र करने का ही अजर अता फरमा दे, क्योंकि हज कबूल न होने से बढ़कर और कौन सी मुसीबत हो सकती है। वहाँ से बसरा वापस होकर इबादत में मशगूल हो गई और जब दूसरे साल हज का जमाना आया तो फरमाया, गुज़श्ता साल तो काबा ने मेरा इस्तकबाल किया था और इस साल मैं उसका इस्तकबाल करूंगी। चुनाचे शेख फारमदी के कौल के मुताबिक अयाम हज के मौके पर आपने जंगल में जाकर करवट के बल लड़खना शुरू कर दिया और मुकम्मल 7 साल के अरसे में अरफात पहुंची और वहाँ ये गैबी आवाज सुनकर कि इस तलब में क्या रखा है, अगर तू चाहे हम इस तजल्ली से भी नवाज सकते हैं। आपने अर्ज किया, मुझ में इतनी कुव्वत और ताकत कहाँ, अलबत्ता रुतबा फिक्र की ख्वाहिशमंद हूँ। इरशाद हुआ कि फिक्र हमारे कहर के मुतरादिफ है जिसको हमने सिर्फ उन लोगों के लिए मखसूस कर दिया जो हमारी बारगाह से मुत्तसिल हो जाते हैं कि शर्म फर्क बाकी नहीं रहता, फिर हम उन्हें लज्जत व विसाल से मरहूम करके आतिश फराक में झोंक देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पर किसी किस्म का हज़्न मलाल नहीं होता, बल्कि हसूल करीब के लिए अज सरगरम अमल हो जाते हैं। मगर तू अभी दुनिया के 70 पर्दों में है और जब तक इन पर्दों से बहर आकर हमारी राह में गुम न हो गई उस वक्त तक फक्र का नाम भी
نہ لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا ادھر دیکھ، اور جب رابعہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو کا ایک بحر بے کراں ہوا میں لٹکا ہوا نظر آیا، اور ندائی ہمارے ان عشاق کی چشم خون چاکاں کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور پہلی ہی منزل میں اسی طرح پاک شستہ ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ رابعہ بصری نے عرض کیا کہ ان عشاق کی ایک صفت مجھ پر بھی ظاہر ہو، مگر یہ کہتے ہی انہیں نسوانی معذوری ہو گئی، اور یہ ندائی کہ ان کا مقام یہی ہے جو 7 برس تک پہلو کے بل لڑکتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی میں ایک حقیر سی شے کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ قرب منزل تک رسائی حاصل کر لیں تو ایک حقیر سی علت ان کی راہوں کو مسدود کر کے رکھ دے۔ پھر رابعہ نے عرض کیا کہ اگر تیری مرضی مجھے اپنے گھر میں رکھنے کی نہیں تو پھر مجھے بصرہ میں ہی سکونت کی اجازت عطا کر دے، کیونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں ہوں، اور یہاں آمد سے قبل تمنائے دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی ہے۔ یہ عرض کر کے بصرہ واپس پہنچ گئی اور تا حیات گوشہ نشین ہو کر مصروف عبادت رہی۔ 2 بھوکے افراد رابعہ بصری کے یہاں بغرض ملاقات حاضر ہوئے اور باہمی گفتگو کرنے لگے۔ اگر رابعہ اس وقت کھانا پیش کر دے تو بہت اچھا ہو، کیونکہ ان کو رزق حلال میسر آ جائے گا، اور آپ کے یہاں اس وقت صرف 2 ہی روٹیاں تھی، وہی ان کے سامنے رکھ دی۔ در آسنا کسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن کچھ ہی وقفے کے بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا یہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں، اور جب آپ نے ان روٹیوں کا شمار کیا کہ وہ تعداد میں 18 تھیں، یہ دیکھ کر کنیز نے وثوق کے ساتھ عرض کیا یہ آپ ہی کے لیے بھجوائی ہیں، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود واپس کر دی، اور جب کنیز نے اپنی مالکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا اس میں مزید 2 روٹیوں کا اضافہ کر کے لے جاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے 20 روٹیاں شمار کر لیں تب ان مہمانوں کے سامنے رکھا اور مہو حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے، اور جب فراغت طعام کے بعد رابعہ بصری سے واقعہ کی نوعیت معلوم کرنا چاہی تو فرمایا جب تم یہاں حاضر ہوئے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھوکے ہو، اور جو کچھ گھر میں حاضر تھا وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اس دوران ایک سائل آ پہنچا، دونوں روٹیاں میں نے اس سے دے کر اللہ سے عرض کیا تیرا وعدہ ہے ایک کی بجائے 10 دینے کا، اور مجھے تیرا قول صادق پر مکمل یقین ہے، لیکن کنیز کے 18 روٹیاں لانے سے میں نے سمجھ لیا کہ اس میں ضرور کوئی صاحب ہوا ہے، اسی لیے میں نے واپس کر دی، اور جب وہ پوری 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدہ کی تکمیل میں لے لی۔ ایک مرتبہ بوجہ تھکاوٹ نماز ادا کرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اسی دوران میں ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آیا، اور چادر اپنی جگہ رکھتے ہی راستہ نظر آ گیا، لیکن اس نے بوجہ حرص پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا، پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ غرض اسی طرح اس نے کئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبہ راستہ مسدود نظر آیا، حتیٰ کہ اس نے ندائے غیبی سنی تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا، اس وقت سے اب تک شیطان اس کے پاس نہیں پھٹک سکا، پھر کسی دوسرے کی کیا مجال جو چادر چوری کر سکے، کیونکہ اگرچہ ایک دوست ماہو خواب ہے لیکن دوسرا دوست بیدار ہے۔ دوستو یہ واقعہ طویل ہو رہا ہے، ملتے ہیں حصہ نمبر 2 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔ والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔